بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر بادشاہ بادشاہت کی گدی پر براجمان ہونے کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ عوام نے ان سے ان گنت توقعات وابستہ کر رکھی ہیں، اور اکثر بادشاہ خود غرض، ظالم اور عیاش ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن کئی بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے خود کو اپنی رحم دلی اور نیک نیتی اور انصاف پسندی کی وجہ سے تاریخ میں امر کر دیا، اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی عوام انہیں نہیں بھولی، اور آج بھی انسانیت ان کے کیے گئے کارناموں سے مستفید ہو رہی ہے۔ بادشاہوں میں ایک نام شیر شاہ سوری کا بھی ہے، اور آج میں آپ کو اس ویڈیو میں شیر شاہ سوری کے سنہری دور پر بات کروں گا۔ میں ہوں رانا قیوم، میرے ساتھ رہیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ 1486 میں پیدا ہوئے۔ وہ ہندوستان کا پہلا بادشاہ تھا جس نے عوام کی خوشحالی کی طرف بھرپور توجہ دی، اور ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ جو تاریخ کی کتب میں سنہرے الفاظ میں تو لکھے ہی گئے، لیکن آج تک برصغیر کی عوام ان کارناموں سے مستفید ہو رہی ہے۔ شیر شاہ سوری کے والد کا نام حسن اور دادا کا نام ابراہیم خان تھا۔ لوہانی پٹھان کے سوری شاخ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ سوری لگتا ہے۔ شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم خان سلطان لودھی کے زمانے میں ہندوستان آ گئے تھے، اور شیر شاہ سوری کے والدین نے ان کا نام فرید خان رکھا تھا، لیکن اپنی منفرد سوچ، بہادری اور زندہ دلی کی وجہ سے تاریخ اسے شیر شاہ سوری کے نام سے جانتی ہے۔ شیر شاہ سوری اپنے باپ کا بڑا بیٹا تھا، اور اس کے باپ کی دوسری بیوی اور شیر شاہ سوری کی سوتیلی ماں شیر شاہ سوری کی بہادری، ذہانت، دیانت اور عقل و فہم کی وجہ سے شیر شاہ سوری سے شدید نفرت اور حسد کرتی تھی۔ فرید خان بہت ذہین تھا۔ اس نے 3 برسوں میں فارسی پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ ادب، تاریخ اور مذہب میں بھی وہ کافی دسترت حاصل کر چکا تھا۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنے والد کی جاگیروں کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ فرید خان کا یہ دور بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس زمانے میں اس نے جو کارنامے سر انجام دیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ملک کا نظام چلانے کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس نے پوری جاگیر کو قابل کاشت بنایا، اس کی پیمائش کروائی، اور جاگیر کی آمدنی میں غیر معمولی اضافہ کیا۔ پیداوار کا تناسب کر کے اس کے حساب سے مالیہ مقرر کیا، اور مالیہ وصول کرنے والے کرندوں کو سختی سے سمجھا دیا کہ وہ کسی کاشتکار سے سختی سے پیش نہ آئیں۔ جاگیر میں خوشحالی اور امن کا دورہ شروع ہوا، اور لوگ شیر شاہ سوری کو چاہنے لگے، لیکن شیر شاہ سوری کی ہر دل عزیزی اور مقبولیت اس کی سوتیلی ماں کو ہرگز پسند نہ آئی، اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک گئی، جس کی وجہ سے اس نے شیر شاہ سوری کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ شیر شاہ سوری اپنی ماں کی سازشوں اور اپنے باپ کی بے بسی سے تنگ آ کر اپنے سگے بھائی نظام کے ساتھ آگرہ چل دیا۔ انہوں نے اپنی شخصیت کو اور مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے خوب سوچ بچار کیا اور صوبہ بہار کا رخ کیا۔ صوبہ بہار پہنچنے پر شیر شاہ سوری نے جہادر جان ٹوہانی کی ملازمت اختیار کی، جو کہ سلطان محمد کے لقب سے حکومت کر رہا تھا۔ یہیں پر فرید خان کو شیر شاہ کا لقب ملا۔ شیر خان کا لقب ملنے کی داستان بھی بہت دلچسپ ہے۔ جب وہ سلطان محمد کے ہاں ملازمت کر رہے تھے، فرید خان سلطان محمد کے ساتھ شکار پر گیا کہ اچانک ایک جنگلی شیر نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر فرید خان نے شیر کا بہادری سے مقابلہ کیا اور اس کی اگلی ٹانگیں پکڑ کر زمین پر پٹک دیا، اور پھر تلوار سے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ انہوں نے یہ شیر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تو بادشاہ نے ان کی حیرت انگیز بہادری، شجاعت سے خوش ہو کر شیر شاہ کا خطاب دیا، اور آج بھی ہم لوگ فرید خان کو شیر شاہ سوری کے نام سے جانتے ہیں۔
شیر خان نے حالات کو سنبھالنے کے لیے یہ بہتر سمجھا کہ وہ اپنی جاگیروں پر واپس چلا جائے۔ اس نے نہ صرف اپنی جاگیریں واپس لیں بلکہ جون پور اور آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اپنی طاقت کی دھاک بٹھا دی۔ اس کے بعد اپریل 1527 کو بابر کی ملازمت اختیار کی اور بہت جلد اپنی بہادری، محنت اور ذہانت کے بلبوتے پر ظہیر الدین بابر کے بہت قریب ہو گیا۔ لیکن بہت جلد ظہیر الدین بابر بھانپ گیا کہ شیر شاہ سوری بہت خطرناک آدمی ہے اور وہ مغلوں کو ہندوستان سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بابر نے شیر شاہ کی کڑی نگرانی کا حکم دیا اور اپنے جاسوس اس کے پیچھے لگا دیے۔ جب شیر شاہ سوری کو معلوم ہوا تو وہ بھاگ کر اپنی جاگیر واپس آ گیا۔ کچھ عرصہ جاگیر پر رہنے کے بعد شیر شاہ سوری کا دل یہاں سے اکتا گیا اور وہ دوبارہ سلطان محمد کے پاس چلا گیا۔ سلطان محمد اس وقت دشمن اور حاسدوں کی چالوں کو سمجھ چکا تھا، اس لیے سلطان محمد نے شیر شاہ کو دوبارہ آنے پر خوب آؤبگت کی اور اسے پھر سے اس کے عہدے پر بحال کر دیا۔ سے بعد سلطان محمد حاکم بہار کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد اس کا بیٹا جلال خان جو ابھی بہت چھوٹا تھا اسے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ دوسری طرف ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی نے بنگال میں اپنی حکومت بنا رکھی تھی۔ محمود لودھی نے بعض اختلافات کی وجہ سے بہار پر لشکر کشی کا حکم صادر کر دیا، مگر اسے شیر شاہ سوری نے شکست فاش دی۔ محمود لودھی نے شیر شاہ سوری کو اپنی آن کا مسئلہ بنا لیا اور جلال خان کے ساتھ مل کر شیر خان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ شیر شاہ نے ان سازشوں کو ناکام بنا کر بہار پر اپنا قبضہ جما لیا۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیر شاہ سوری نے اپنی مملکت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ یوں جلد ہی انہوں نے نام نہاد حکمرانوں کا قلعہ کما کر کے ہندوستان میں ایک مضبوط اور مربوط اسلامی حکومت کا نظام رائج کیا۔ شیر شاہ سوری کا دور حکومت صرف 5 سال یعنی 1529 سے 1545 تک رہا، اور اس مختصر سے دور حکومت میں اس نے اپنے ملک کے نظام میں انقلابی تبدیلیاں برپا کی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے بڑے مؤثر کام کیے، اور آج بھی لوگ ان کے کاموں کو یاد کرتے ہیں۔ شیر شاہ سوری نے اپنے مختصر دور حکومت میں قیام امن، رعایا کی بھلائی، جرائم کا خاتمہ، سلطنت کا استحکام، تجارت میں ترقی، زراعت میں اضافہ، نظام مالیہ کا اجرا اور اس کے علاوہ وہ دوسرے بہت سے قابل قدر کام سر انجام دیے۔ اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے 4 عظیم سڑکیں تعمیر کروائیں جن سے آج تک فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ پہلی سڑک سونار گاؤں جو کہ موجودہ بنگلہ دیش سے شروع ہو کر آگرہ اور دلی سے گزرتی ہوئی دریائے سندھ کے پاس پہنچتی ہے، اسے جرنیلی سڑک کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی تقریباً 1500 میل تھی۔ دوسری سڑک آگرہ سے بنارس تک جاتی تھی، تیسری سڑک آگرہ سے جودھ پور تک اور چوتھی سڑک لاہور اور ملتان کو ملاتی تھی۔ شیر شاہ سوری کے عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ دریائے اعظم کی تعمیر بھی ہے، جس کی وسعت افغانستان سے بنگلہ دیش تک ہے۔ یہ سڑک افغانستان کے شہر کابل سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان میں پشاور اور لاہور سے ہوتی ہوئی دہلی اور دہلی سے الہ آباد، بنارس، مرخدہ آباد سے ہوتی ہوئی کلکتہ اور پھر ڈھاکہ جاتی ہے۔ شیر شاہ سوری نے ان سڑکوں پر 1700 سرائے تعمیر کروائے، اور ان سراؤں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے کھانے اور رہائش کا الگ الگ انتظام ہوتا تھا۔ ہر سرائے کے ساتھ مسجد اور کنواں ہوتا تھا۔ مسجد کے لیے امام مقرر ہوتا تھا اور سامان کی حفاظت کے لیے چوکیدار مقرر ہوتے تھے، اور دروازے پر پانی کے ٹھنڈے مٹکے رکھے جاتے تھے۔ شیر شاہ سوری بے تعصب حکمران تھا۔ ہندوؤں کو ملازمتیں دے رکھی تھیں، انہیں پوری مذہبی آزادی حاصل تھی، ان کے مقدس مقامات ان کی اپنی روایات کے مطابق طے کیے جاتے تھے۔ شیر شاہ سوری کا قول ہے کہ انصاف سب سے بڑا مذہبی فریضہ ہے۔
کلنجر کی مہم اس کی زندگی کی آخری مہم ثابت ہوئی۔ اس نے 9 نومبر 1544 میں کلنجر کا محاصرہ کیا۔ اس نے فوج کو گولہ بارود کا حکم دیا اور خود ان کی نگرانی کرنے لگے۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور پورا بارود خانہ تباہ ہو گیا، جس میں شیر شاہ سوری بھی بری طرح زخمی ہو گئے۔ اور یہ جنگ فتح تو کر لی گئی، لیکن جنگ فتح ہوتے ہی شیر شاہ سوری اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور شیر شاہ سوری کا مقبرہ آج بھی آسرام میں فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ آج ایک زمانہ گزرنے کے بعد بھی لوگ ان کو نہیں بھولے، آج بھی لوگ ان کی تعمیر کردہ سڑکوں پر مستفید ہو رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا قیوم۔ پلیز میرے چینل کو شیئر کیجئے، جتنا ہو سکے سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کر کے بتائیے اپنے خیالات اور کیا کیا چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے پیش کروں۔ تو مجھے دے اجازت، آپ کا ہوسٹ رانا قیوم۔ اللہ حافظ۔